حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں جو فرماتے ہیں جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر آپ قرآن شریف کو آہستہ پڑھیں گے 1 منزل ہر روز تو آپ قرآن کو 7 دن میں پڑھ سکتے، اور آہستہ پڑھیں گے ہر روز 1 پارہ تو آپ قرآن کمپلیٹ کریں گے 30 دن میں 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے اللہ کے کلام، اللہ کی آخری کتاب کو سمجھ کر پڑھیں؟ ہم کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، ہم نے یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے بیچ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں ہم نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا صرف مسلمانوں کو لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا گیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کر سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں یہ قرآن شریف غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی، اور وہ اسے چھو نہیں سکتے۔ یہ اکثر غلط فہمی، لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 70 سے 80۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف جو لوگ پاک ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں وہ یہ قرآن مجید کتاب مصحف ہے۔ متحرک مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے وہ اسے چھو سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اگر اس آیت کے معنی یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی غیر مسلمان دکان سے اسے 1 یا 150 روپے کا قرآن شریف چھو سکتا ہے۔ اگر آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہی تب نازل ہوئی جب لوگوں نے الزام لگایا یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن میں سورہ بروج میں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اسے کوئی نہیں چھو سکتا، صرف متحرک مطلب جو لوگ نہ صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہیں، اس کا مطلب صرف فرشتے۔ لوح محفوظ میں صرف فرشتے ہی سے چھو سکتے ہیں۔ جو لوگ الزام لگا رہے تھے نعوذ باللہ قرآن شیطان کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، ان کی جواب میں یہ آیت اترا۔ ہم سب الحمدللہ قرآن شریف کی عزت کرتے ہیں، پر اکثر لوگ اتنی عزت دے دیتے ہیں اور قرآن شریف کی مین مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عزت دو پر اس کے مین مقصد کو نہ بھولو۔ ہم مسلمان قرآن شریف کو بہت اونچائی پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ روز پڑھی جانے والی کتاب کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں نکالنا آسان ہے۔ عزت دو، اونچائی پر رکھو، پر اتنا نہیں کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اونچائی پر رکھو پر اتنا نہیں کہ نکالنا مشکل ہو جائے۔ یہ روز پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ محفوظ رکھو پر اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑ جائے۔ ہم قرآن ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں جیسے وہ بم ہے۔ ہم قرآن کو چھونے سے پہلے سوچتے ہیں میں جوتے میں ہوں تو قرآن کو چھو سکتا ہوں یا نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن کو پکڑ سکتا ہوں یا نہیں، میں سفر کر رہا ہوں تو قرآن پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، میں سفر میں ہوں تو قرآن پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، میں جدھر کام کر رہا ہوں وہاں قرآن پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ ہم 1000 سوالات سوچتے ہیں قرآن شریف کو ہاتھ لگانے سے پہلے جیسے وہ بم ہے۔ قرآن ایک ہماری زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے،
وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھی جانے والی اور سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ ہم جوتے میں یا سفر میں ہوں تو قرآن کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے خود کے بنائے ہوئے اتنے شرائط ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔